لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن کریم میں ایک حکم ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ اور آپ نماز کو قائم کیجیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا فصلی لربک اور آپ نماز ادا کیجیے اپنے پروردگار کے لیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو نماز پڑھو اسے قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. جس نماز کے لیے مساجد میں جماعت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اور آپ جمع ہیں، یہ نماز در حقیقت عبودیت کا مظہر ہے اور بندگی کی علامت ہے. پولیس والوں کی اپنی ایک ورزی ہے اور دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پولیس مین ہے. فوج کی، وکلاء کی، ہر ایک کی، ڈاک والوں کی اپنی اپنی ورزیاں ہیں اور وہ علامت ہے اس چیز کی کہ یہ شخص فلاں محکمے سے تعلق رکھتا ہے. کوئی آدمی گاڑی روک دے اور اس کی وجہ سے ساری ٹریفک رک جائے تو غصہ آئے گا، کئی لوگ اتریں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، کیوں ٹریفک جام کر دی. اور پولیس والا روک دے تو لوگوں کو غصہ تو آئے گا لیکن ورزی دیکھ کر کوئی ہمت نہیں کرتا، اس لیے جسے پتا ہے کسی محکمے کا فرض ہے. تو جس طرح یہ ورزیاں اور یہ نشانات بتاتے ہیں کہ کون شخص کس عہدے کا ہے، بالکل اسی طرح نماز ورزی ہے. اور مومن آدمی نماز کا وقت ہوا اور مسجد کا رخ کیا تو گویا یہ ورزی اور علامت ہے کہ یہ بھی کسی کا کچھ لگتا ہے اور اس کی حاضری کسی دربار میں روزانہ 5 وقت ہوتی ہے. تو عقل مند آدمی ایسے سے الجھنے میں ڈرتا ہے کہ اس کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے حفاظت حاصل ہے. شام کے گورنر نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ دو کہ اس کا قتل جائز ہے. شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے اور اسٹیٹ کو توڑنا چاہتا ہے،
اسلامی مملکت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو پورے شواہد اگر آ جائیں تو چیف جسٹس قاضی القضات اسے قتل پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی اسکیم کامیاب ہو جائے تو زمین میں فساد مچ جائے اور ہزاروں لاکھوں تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو حاکم وقت نے یہ کہا کہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلائیں، اور اوزاعی امام تھے شام کے، ابھی بھی بیروت سے ان کی قبر ہے، قبر تابعین میں سے تھے، اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ قتل صرف سیاسی ہے اور مجھ سے فتویٰ لینا ہے اور کچھ نہیں۔ صبح ہوئی، وہ دربار کی طرف سے پیغام آیا، تشریف لے گئے تو حاکم نے کہا کہ اوزاعی اس کے قتل کا فتویٰ دیں، یہ جرم ہے، یہ جرم، یہ جرم۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھی تھی آج؟ اس نے کہا حضرت صبح کی نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا حاکم وقت اور گورنر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے اور میں اس کے تکالیف سے محفوظ رکھوں گا، تو میں اللہ کی پناہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کی پناہ میں ہے، میں اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب ایک سیاسی چال کہنے، کچھ کہنے، لیکن آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ اس انسان کو کتنے مسائل اور تکالیف سے بچاتا ہے کہ اس وقت پتا چلے جب نہ پڑھے اور پھر مصیبتیں اور تکالیف آئیں تو پھر اندازہ ہو کہ مجھے بتائے بغیر میرے پروردگار نے کتنے احسانات کرا۔ اس لیے یہ خلفائے راشدین یہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نماز سکھاتے تھے۔ نئے نئے لوگ آتے تھے، اسلام قبول کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا مسائل کا، تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ممبر پر بیٹھے، اور موقع کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تحیات للہ پڑھنا شروع کی اور نے کہا لوگوں اس سے پڑھو، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب ہم قعدے میں بیٹھیں 2 رکعتوں کے بعد تو یوں پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر بعض کلمات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور بھی بتائے جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا ممبر سے کہ لوگوں یہ پڑھا کرو تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، اور انہوں نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، خلیفہ وقت ہیں، لوگ آئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ڈھنڈورا پٹواؤ کہ آج ظہر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں صرف علماء آئے، اور جب گنا گیا تو 4000 سے زیادہ علماء کوفہ میں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سوالات پوچھنے کیے، نماز یہ وہ سب کچھ، اور بہت دیر پوچھتے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امیر المومنین پبلک میں آئے تھے کوفہ کو دارالحکومت بنانے کے بعد، اور جب عصر کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا
کہ تم سب کس کے شاگرد ہو، کس سے اتنا علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، تو بے اختیار امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس شہر کو علم سے اور نور سے بھر دیا۔ اس لیے نماز یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک ہی تو عبادت ہے جو ہمیں روز کرنی ہے، اور یہ عبادت بھی سنت کے خلاف اگر ہو جائے تو فائدہ کیا؟ سردی گرمی وضو کیا، نیند چھوڑی، مصروفیات ترک کی، گاڑی روکی اور اللہ کے حضور حاضری دی، اور اگر یہ حاضری اس کے برعکس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو پھر وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اور کسی کو نماز کا 70% ملتا ہے، کسی کو 90% ملتا ہے، کسی کو 40، کسی کو 10، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز رسی بیکار کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں فرشتے کہ اللہ کو تیری یہ حاضری ایسی قبول نہیں۔ اللہ کا حاضر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور رکوع کیا اور رکوع سے سیدھا سجدے میں، اور سجدے سے اٹھ کے صحیح طرح نہیں بیٹھا اور واپس دوسرے سجدے میں، رکوع کے بعد اتنا کھڑا ہونا کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے اسے چھوڑ دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور غلطی سے چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے۔ حنفی فقہا نے ان دونوں کے ضروری واجب ہونے کا حکم دیا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، ذرا سا اٹھا اور مشکل سے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، نماز نہیں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان جو تصویر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کبھی شبہ ہوتا تھا کہ حضرت دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرض قرار دیتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ چنانچہ ایک آدمی ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا، سجدے سے سجدہ اور رکوع سے سجدہ، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور اس سے فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھی ہے۔ فرمانے لگے اچھا اس کا نام نماز ہے، اس کا حضرت نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی 29 سال ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا سنو، میں نے حضرت رسالت پناہ علیہ السلام والتسلیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم اگر 29 سال سے یہی نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری ایک بھی نماز نہیں ہے۔ نئے سرے سے شروع ہوا، بڑی حیرت ہوئی اور افسوس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نماز ہے جو تم نے پڑھی ہے؟ رکوع سے کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے اور بار بار بتاتے تھے۔ تمہیں جیسا کوئی آدمی آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم واپس لوٹ جاؤ اور دوبارہ اس نماز کو پڑھو۔ اس لیے ہمیشہ نماز کا آغاز نیت سے کرے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔
یہ جو لفظ پڑھتے ہیں 4 رکعت اور اتنے اور امام کے پیچھے اور کعبہ شریف کی طرف منہ، کوئی سلف صالحین سے یہ چیز ثابت نہیں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ حضرت رسالت بنات سے، نہ ان کے تبع تابعین سے علیہ السلام، کسی نے کچھ نہیں پڑھا۔ سیدھے سادے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کر دیتے تھے کہ نماز کے آغاز میں یہ سوچنا کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں نماز کے لیے یہ فرض ہے۔ جب تیسری چوتھی صدی آئی اور لوگوں نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا تو پھر فقہا نے کہا کہ کوئی جملہ متعین کر دو ان کے لیے، تاکہ نماز کے شروع میں تو کم سے کم انہیں پتا ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ کہ اس نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے فرض نماز سے بھی جاتے رہے۔ اسی لیے حکم یہ کہ جو نیت ہے 2 چیزیں، کیا پڑھتا ہوں فرض یا واجب، اور کون سی نماز پڑھتا ہوں ظہر کے فرض، اتنا کافی ہے۔ لیکن یہ سوچنا اس وقت ہے جب ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز کی نیت کرنا گناہ کا کام ہے۔ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر نماز کی نیت کرنا ائمہ اربعہ کے نزدیک گناہ کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت ان چیزوں کا نہیں ہے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، اپنے ذہن میں سوچو، نہیں دماغ ادھر ادھر خیالات منتشر ہیں، زبان سے کہہ لو، اور جب سوچ چکو تو فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نفل نماز، اور باقی ائمہ کہتے ہیں فرض نماز۔ اور اب فرض کیا اور نفل کیا، لوگ اس سنت کو بھول ہی گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، اللہ میں ساری دنیا سے یکسو ہو کے تیرے دربار میں آ جاؤں، وما انا من المشرکین، اللہ میں شرک نہیں کرتا۔ سب سے بدتر چیز جسے کہتا ہے شرک، اللہ میں مشرک نہیں ہوں۔ ان صلاتی، میری یہ نماز، ومحیایا، نماز کیا میری پوری زندگی، ومماتی، اور میری موت، ونسکی، اور جو کچھ میں قربانی کرتا ہوں، حج کے مناسک ادا کرتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، اور میں ذالک امرت، اور اللہ نے مجھے اسی توحید اور نماز کا حکم دیا ہے، وانا من المسلمین، اور اللہ میں مسلمان ہوں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ربنا لا تزغ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس مقام پہ بڑی زبردست نقطے کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ اپنے بندوں کو متعلق کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، اللہ میں ایمان لائے ہم لوگ، اور فاغفر لنا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے تو معاف کر دے، یا نیک اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ایمان اللہ کی مغفرت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے پڑھتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے بھی زیادہ کافی، اس سے بھی زیادہ طویل، اللہم اہدنی الی احسن الاخلاق لا تهدی بها الا انت، ساری
ابتدائی دعا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ پڑھتے تھے تو آدمی کو چاہیے کہ پڑھے اور بغیر کانوں پہ ہاتھ رکھے پہلے نیت کرے اور فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے نماز میں؟ دونوں ہتھیلیاں انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ لوگوں نے یہ سنت چھوڑ دی، لوگوں نے کہا بڑے بڑے علماء نے چھوڑ دی، ایسے ہاتھ کرتے، غلط بات۔ صحیح دونوں ہتھیلیاں اور ساری انگلیاں اللہ کے لیے۔ اسی لیے جو صحابہ رضی اللہ عنہ رفع کے قائل ہوئے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے تھے سیدھے، یعنی دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں سب کی سب قبلے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت زور دیا ہے کہ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف، اور اسی لیے فرماتے تھے کہ قبلتکم حیم ومیتن، تم زندگی میں بھی قبلے کے پابند ہو، اپنے مردوں کو بھی قبلے کی طرف ختم کرنا، تم مرنے کے بعد ہی اسی کا بابا مانتے رہنا۔ اسی لیے میت کو نہلاتے تھے، کفن پہناتے تھے، مٹی ڈالتے تھے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ آپ کے حوالے، آپ کے نام کے ساتھ، اے پروردگار یہ میری ملت سے تھا، میری امت سے تھا، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ آپ کے حوالے اس میت کو کر رہے ہیں، اور اے پروردگار یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ قائم رہا۔ اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تھے۔ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ناک کے نیچے آیا ہے، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے بھی ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھے، سینے پہ باندھے، ناک کے نیچے باندھے، کھلے چھوڑتے ہاتھ، ہر طرح نماز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فتوے دینا کہ اس سے تمہاری نماز نہیں اور اس سے اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ بہت انتہا پسندی کی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو اختلاف تھا قیامت تک امت فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اصل بات کیا، کوئی فیصلہ نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں باندھتے تھے، کھلے چھوڑ دیتے۔ آپ کے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنا یہ قرآن کی تلاوت اور ادب کی وجہ سے، ورنہ آپ کھلے چھوڑ دو۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ امام مالک اور امام محمد غلط تھے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک تھے؟ ان میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا تو آج انہیں کی پیروی ہوتی۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے، ان کے باوجود کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر ہے اسے کبھی نہیں کھینچنا چاہیے، اکبر کی راہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ مقتدی اللہ اکبر پہلے کہہ دے اور امام بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ مقتدی نے پہلے کہہ دیا، اس کی نماز شروع ہو گئی۔ امام کی نماز جو تھی یہ بعد میں شروع ہوئی، نتیجہ یہ کہ امام کے پیچھے اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وتبارک وتعالی۔ اور کبھی کبھی یہ اضافہ فرض نمازوں میں، عام نمازوں میں کرتے ہیں، جل ثناء ہم تو صرف جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حنفی فقہا بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عام نمازوں میں جل ثناء پڑھا تو یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ ثابت بلا الہ۔ اور پھر اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔
سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر فاتحہ. دوسری رکعت میں اگر امام ہے فاتحہ جو پڑھنے والا ہے یا آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری تیسری چوتھی رکعت ہر ایک میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی عادت بنا لے اور فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے پڑھے تو سنت موقدہ کے ترک کی وجہ سے ساری عمر گناہگار رہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول آپ ہی جو وقفہ کرتے ہیں فاتحہ سے پہلے مغرب عشاء اور فجر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھنا تعفظ تزکیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ طاہرنی اللہ مجھے پاک کرتے گناہوں سے ایسے جیسے بارش کا پانی پاک دعائیں پڑھتے تھے فاتحہ سے پہلے. یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں تاکہ امت کو سکھائیں. اس لیے امام جب نماز شروع کرتا ہے مختصر ثنا بھی پڑھ نہیں پاتا انسانی کو اس وقت تعوذ پڑھتا ہے. دوسری تیسری چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کو بسم اللہ کہاں گئی؟ فاتحہ پڑھتے. فاتحہ کے بعد لوگ آمین کہتے تھے. دونوں طرف صحابہ آہستہ نماز ہو اور سورت ملاتے تھے سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں. اور یہ آیا ہے کہ جب سورت پڑھنی ہوتی تھی تو بسم اللہ کبھی کبھی پڑھتے بھی تھے. بات کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے. اس کی کوئی پڑھے بہت اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے تھے. اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اتنا جھکا دیتے تھے کہ سر کمر اور پیٹھ تینوں ایک لیول میں آ جاتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اگر ہم ان کی پیٹھ پشت کمر پہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیتے تو پیالہ نہ چلتا. اتنا رکوع میں جھک جاتے تھے. اتنا طویل رکوع ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنی وقار کی نماز ہوتی تھی. لا تسأل عن حسنہن وطولہن. پوچھ نہیں مجھ سے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے کتنی طویل نماز پڑھتے تھے. اس لیے وہ بات یہ ہے کہ میر جمع احباب درد دل کہہ دے پھر اتفاق دل دوستاں رہے نہ رہے. رمضان کی وجہ سے جمعے میں آپ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اس لیے نماز کا سیکھنا ضروری ہے. کوئی سیاست نہیں کچھ نہیں. اب نماز اور اب آخری اشرا شروع ہو رہا ہے. اعتکاف آ رہا ہے. آپ حضرات کو ہماری طرف سے بھی دعوت ہے کہ جامع مسجد 76 میں آپ تشریف لائیے. اعتکاف میں رہیے. نماز اور بہت سے مسائل پہ صبح شام موبائل تعلیم تعلق کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کو وجہ ہو.